نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین وقار، آج ہم سورہ بقرہ کا 34واں رکوع، اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں اور مدد کی ہم نے ان کی پاکیزہ روح کے ذریعے سے۔ سامعین وقار، اس آیہ پاک کے اندر رسولوں کی عظمت کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور درجہ عطا فرمایا۔ نفس رسالت کی اعتبار سے تو تمام رسول برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری نصیب فرمائی۔ بعض رسول وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے کلام فرمایا، اور بعض وہ رسول ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت روح الامین کے ذریعے سے ان کی مدد اور تائید فرما کر انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اس آیہ پاک کے اندر ورفع بعضهم درجات کا جو لفظ ذکر کیا گیا، اس سے مراد امام الانبیاء، والی کائنات، آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، جنہیں رب العالمین احکم الحاکمین نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو کمالات اور مرتبے عطا فرمائے۔ کسی کو ایک کمال عطا کیا، کسی کو 2 کمال عطا کیے، کسی کو 3 اور 4 کمال عطا کیے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کے اندر جتنے رسولوں کو کمالات عطا کیے، ان سارے رسولوں کے کمالات کو جمع کر کے اللہ رب العزت کی ذات نے وہ کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ شاعر نے خوب ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنکھ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ تو فرمایا جتنے کمالات ہیں ایک ایک صاحب کے اندر، اللہ رب العزت نے ان سارے کمالات کو اکٹھا کر کے حضور کی ذات میں رکھ دیا۔ مالک کی ذات نے کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو صفیح اللہ بنایا، کسی کو نجیح اللہ بنایا، اور کسی کو روح اللہ بنایا، لیکن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جانتے ہو اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو اس آیہ پاک کے اندر آگے والے حصے کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ فرمایا رب العالمین نے، اور اگر اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہتی تو ما قتلوا مقتتل الذین، یہ نہ آپس میں جھگڑتے لڑنے کا عمل کرتے، بعد اس کے من بعدہم بعض کے ساتھ جو ان کے بعد میں آئے، جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں، واضح ثبوت آ گئے، ولیکن اختلفوا، ان میں سے بعض نے
بعض کے ساتھ اختلاف کرنے کا عمل کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جب انسانیت کا آغاز کیا تو بعد میں انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوئے اور ان کے پاس اللہ کے واضح دلیلیں اور ثبوت موجود ہیں، تو فرمایا رب العالمین نے ان میں سے بعض نے حق کو سمجھا اور وہ ایمان لے آئے، اور بعض جو من کفرا وہ انکار کرتے رہے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہتی تو نہ وہ جھگڑتے، ولیکن اختلفوا، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، مالک کی ذات جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ تو مالک نے ہمارے لیے ہر طرح کی روشن نشانیاں رکھی ہیں، اب انسان کے ذمے ہے کہ وہ انسان اس روشن نشانیوں کو سمجھنے کے بعد حق کی طرف آتا ہے یا اس سے سستی کرتے ہوئے کفر کی طرف چلتا ہے۔ فرمایا رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، نہ کوئی اس وقت خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت پاک کے اندر رب العالمین نے ایمان والوں کو متوجہ کیا، اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں مال اور دولت عطا کر رکھی ہے، یہ صرف محض تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سے خرچ کرنے کا عمل کرو، اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر۔ آج تمہارا 1 روپیہ خرچ کرنا تمہیں 10 سے بغیر حساب تک اجر عطا کر دیا جائے گا، اور قیامت والے دن تمہیں اس پر بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ لیکن تم نے آج اگر خرچ نہ کیا تو وہ دن آ گیا جس دن کوئی بے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش۔ تو فرمایا کہ کافر جو ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں سے جو آیہ مبارکہ قرآن کی لمبی آیہ مبارکہ ہے، اور اس آیہ مبارکہ کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی خصوصیات کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا رب العالمین نے اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی صفت بیان کی گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نعوم، اور نہ ہی اسے پکڑتی ہے نیند اور نہ ہی اسے کوئی اونگ آتی ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ کا جو حصہ ہے، ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ جو یہ کہتے تھے اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو اور آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن اللہ رب العزت نے ریسٹ کیا، تو فرمایا رب العالمین کی ذات کو کسی ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے زمین اور آسمان ہے، اور جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی بارگاہ میں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اس آیہ پاک کے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے سفارش کے بارے میں، تو قیامت والے دن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کو سفارش کی اجازت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے قیامت والے دن سفارش برحق ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ قیامت والے دن جو ہے آقا کریم علیہ السلام سفارش کریں گے۔ تو ان کے شاگرد تھے حضرت یزید بن مصعب، انہوں نے عرض کی
کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے۔ تو پھر اس آیہ مبارکہ کا کیا مطلب ہوا کہ سفارش کے ساتھ لوگ جہنم سے آ جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے قرآن کی بھی آیہ مبارکہ پڑھو، وہاں پہ فرمایا گیا ان الذین کفروا، جو کافر ہوں گے ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، سفارش ہوگی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیہ پاک کے اندر فرمایا من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے عندہ اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ جب رب العالمین کے ذات اجازت دے گا تو رب یقیناً اپنے پیاروں کو اجازت عطا فرما دے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا اور جو اس کے بعد ہونے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور فرمایا کہ وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جانتا ہے وہ جسے چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ وسع کرسی السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو۔ اس آیہ پاک کے اس حصے کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی، اور یہاں پہ کرسی کا ذکر کیا تو مشہور محدثین کا اس لفظ کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ کرسی سے مراد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کا علم ہے۔ اور فرمایا کہ ولا یحودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور نہیں تھکاتی اسے زمین اور آسمان کی حفاظت، وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلت کے اندر حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اسے موت کے آ جانے کے بعد جنت میں جانے سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ضرور ورد کریں، شاید اللہ رب العزت کی ذات اسی آیہ مبارکہ کی برکت کے ساتھ ہمیں قیامت والے دن نجات نصیب فرما دے۔ فما لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ دین میں بے شک خوب واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فرمایا دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ یہ جب اعتراض کیا یہود و نصارہ نے کہ اسلام کے اندر لوگوں کو زبردستی داخل کیا جاتا ہے، تو مالک نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد، فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے غی سرکشی سے۔ اور فرمایا فمن کفر، اور جو انکار کر دے شیاطین کا، یؤمن باللہ، ایمان لائے اللہ رب العزت کی ذات پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور اس نے مضبوطی سے تھام لیا ہے اس حلقے کو، لا انفصام لہا، جو چھوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اور ہدایت پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اسے ایمان پر مضبوطی نصیب فرما دیتا ہے، پھر کبھی وہ اس سے جدا ہونے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت کی ذات ولی ہے ایمان والوں کی، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں ایمان کے ساتھ وہ نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ والذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، شیطان ان کے دوست ہیں، یخرجونہم، وہ نکالتے انہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ تو اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جنہیں ایمان کی دولت نصیب فرما دی انہیں گویا کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا گیا ہے، اور یقیناً اندھیرے سے روشنی میں آنے والا جو ہے وہ راحت اور سکون حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ روشنی
انسان کو خوف اور ڈر سے دور کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جنہوں نے شیاطین کی پیروی کی تو شیطان انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اندھیرا یقیناً وحشت اور خوف کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی ذات ہمیں ان آیے مقدسہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔